اور اسی عالم میں آپ نے یہ نعت لکھی۔ اب ذرا اس کے کچھ شعر سن لیجیے، کچھ اشعار سن لیجیے۔ لکھتے ہیں اختر شیرانی کہ مسند نشین عالم امکان تمہیں تو یا رسول اللہ، مسند نشین عالم امکان تمہیں تو ہو، اس انجمن کی شم میں فروزاں تمہیں تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس انجمن کی شم میں فروزاں تمہیں تو ہو، اور جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ سہارا تمہیں تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ڈوبنے نہ دے وہ سہارا تمہیں تو۔ تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی ہمیں، یا رسول اللہ تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی ہمیں، ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تمہیں تو۔ سبحان اللہ۔ ایمان کی تو یہ ہے کہ ایمان تمہیں تو ہو، مسند نشین عالم امکان تمہیں تو۔ اور صبح ازل سے شام ابد تک ہے جس کا نور، صبح ازل سے شام ابد تک ہے جس کا نور، وہ جلوہ زار حسن درخشاں تمہیں تو۔ وہ جلوہ زار حسن درخشاں تمہیں تو۔ اور یہ بڑا خوبصورت شعر کہ دنیا و آخرت کا سہارا تمہاری ذات، دنیا و آخرت کا سہارا تمہاری ذات، دونوں جہاں کے والی و سلطان تمہیں تو۔ دونوں جہاں کے والی و سلطان تمہیں تو۔ اور مقطع کہتے ہیں کہ اختر کو بے نوائی دنیا کی فکر کیا، اختر کو بے نوائی دنیا کی فکر کیا، ساما تراز بے سر و ساما تمہیں تو۔ ساما تراز بے سر و ساما تمہیں تو، مسند نشین عالم امکان تمہیں تو، اس انجمن کی شم میں فروزاں تمہیں تو۔ میں نے کہا تھا نا کہ موجودہ حالات میں یہ نعت ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ یہ نعت نہیں بلکہ اس نعت کا پس منظر ہے۔ لوگ، ہم سب گناہگار ہیں، عاصی ہیں، لیکن لوگ ہمیں کافر بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں ان حالات میں کرنا کیا ہے؟ وہ جو اختر شیرانی نشے میں تھا مگر روتے روتے ہچکیاں بنا، اور ہم ہیں کہ ہنستے ہوئے پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے اندر یہ توفیق پیدا نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس ہستی سے وہ نسبت پیدا کریں، وہ رشتہ قائم کریں جو اللہ کو مطلوب ہے اور جس کا تقاضا ہمارا ایمان ہم سے کرنا ہے۔ بہرحال آج کے عنوان کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ سیرت النبی کا پیغام، اس حوالے سے میں نے مشہور و معروف آیت پڑھی، زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند ساعتوں میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیں۔ دیکھیے بہت مشہور ٹکڑا ہے، اس آیت کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے میں تو ہم لوگ بہت تقریریں سنتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ پوری آیت نہیں، آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگلا ٹکڑا وہ ہمارے ذہنوں سے اجھل، شعوری طور پر ہم نے اس سے رشتہ توڑا، جان بوجھ کر کبھی ہماری توجہ وہاں نہیں جاتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سب مانتے تو ہیں، جانتے بھی ہیں کہ نبی کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، رسول اللہ کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، اس کے باوجود ہم نے اسوہ بنایا نہیں، ہم نے اپنے لیے رول ماڈل محمد الرسول اللہ کو نہیں بنایا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگلا ٹکڑا جو ہے وہ ہماری نظروں سے غائب ہے۔ جب تک وہ اگلا ٹکڑا ہمارے وجود کے اندر سرایت نہ کر جائے، رسول اللہ کی زندگی سے ہم اپنے وجود کو مستنیر نہیں کر سکتے۔ وہ اگلا ٹکڑا کیا ہے؟
اللہ نے فرمایا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے، بہترین اسوہ ہے، لیکن شرط لگا دی کن لوگوں کے لیے؟ جن کے اندر یہ 3 خصلتیں پائی جائیں، جن کے اندر یہ 3 خوبیاں پائی جائیں۔ 3 خوبیاں کیا ہیں؟ تو اللہ نے پہلی خوبی فرمائی لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتا ہے، جسے اس بات کا یقین کامل ہو کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ یقین ہے ہمارے اندر؟ آج تو مسلم نوجوان اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ زندگی ملی ہے عیش کر لو، اسے یہ خبر ہی نہیں ہے کہ یہ زندگی اصل زندگی ہے ہی نہیں۔ جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی ملی ہے عیش کر لو، یہ زندگی ہے ہی نہیں، جس میں ہم عیش کرنے کی فکر کر رہے ہیں در حقیقت وہ زندگی ہے ہی نہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کے گھر کی زندگی وہ اصل زندگی۔ یہ زندگی اصل زندگی کہاں ہے؟ یہ جو آخرت کے گھر کی زندگی کا جو کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر کب ہوگا؟ جب اللہ سے ملنے کا یقین ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا۔ آج تو یہ تصور ہی ہو جائے کہ اللہ سے ہمیں ملنا بھی ہے، دھندلا ہو گیا یہ تصور۔ ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کریں، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کریں۔ تو پہلی شرط اللہ نے لگا دی، نبی کی زندگی سے اپنے آپ کو مستنیر کون کرے گا؟ جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز والیوم الآخر، اور جو آخرت کے دن کا ایمان رکھتا ہے۔ یہ آخرت کے دن کا ایمان ہے ہمارے یہاں۔ دیکھیے 3 ایمان بنیادی طور پر بہت اہم ہے، حالانکہ ایمان مفصل میں اور بھی ایمان کا ذکر ہے۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ، گنتے جائیے، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، 7 ہو گئے۔ لیکن 3 ایمان ایسے ہیں جو ان 7 کو جامع ہیں، اور وہ 3 ایمان کیا ہیں؟ ایمان باللہ نمبر 1، نمبر 2 ایمان بالرسالت، اور نمبر 3 ایمان بالآخرت۔ ان تینوں میں وہ 7 ہیں۔ اصولی اعتبار سے سب سے اہم ایمان ایمان باللہ، اصولی اعتبار سے سب سے اہم ایمان ایمان باللہ، جسے یہ حاصل اسے سب حاصل۔ اس لیے دیکھیں ایمان مجمل میں صرف ایمان باللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ ایمان مجمل میں اللہ کے علاوہ اور کسی ایمان کا ذکر ہی نہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، صرف ایمان باللہ۔ اور کوئی ایمان ہے؟ نہیں، کوئی ایمان نہیں۔ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، ویسا ایمان۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو معبود مانتے ہیں، بس اتنا ہی۔ اللہ کو علیم مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کو خبیر مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کو بصیر مانتے ہیں کہ نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ مانتے ہیں۔ زبانی طور پہ تو ہم کہیں گے کہ جی مانتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ ہے، ایمان نہیں ہے۔ عقیدہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایمان بھی ہے۔ عقیدہ اور ایمان میں فرق ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ عقیدہ اور ایمان میں فرق ہے۔ عقیدہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایمان نہیں۔ اگر ایمان ہو جائے نا تو کیمرے کی آنکھ دیکھ کر کے جرم سے باز آ جاتے ہیں۔ بڑا سے بڑا مجرم ہو، چور ہو، بے خبر ہو، اور چوری
کے لیے سارے اسباب موجود ہیں، اور جو ہی اس نے سامان کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کی نظر پڑ گئی کیمرہ لگا، تو بڑے ہوئے ہاتھ واپس آ جاتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ یقین اتر گیا کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے۔